بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، آج پروگرام آخر تک دیکھیے گا. میں آپ کو پروگرام کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ عمران خان کی جان کے پیچھے کون سے مسلم ممالک ہیں. یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اچھا، کے پی کے لوگوں نے تو وہ جذبہ دکھایا ہے کہ جی کرتا ہے کہ سب کچھ ان کو وار دیں، ہم دان دیں، دے دیں انہیں، یہ ملک چلائیں. ان میں وہ صلاحیت ہے جو چینج لاتی ہے، ان میں وہ جذبہ ہے، وہ سچائی ہے. ہیز آف ٹو آل دا پیپل آف کے پی. اچھا، اب آئیے دیکھیے جو آج کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں ایک بات بہت واضح نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہے کہ طاقتور حلقوں کو، جرنیلوں کو اور دوسرے مافیاز کو یہ علم نہیں تھا کہ الیکشن میں اتنے بڑے پیمانے پر شکست ہوگی. پتا تھا کہ ہار جائیں گے، وہ جیت جائے گا، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ ہار ہوگی یہ ان کو نہیں پتا تھا. ایک ٹھوکر انہوں نے یہ کھائی. دوسری ٹھوکر اب یہ کھا رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں احساس ہوا کہ دھاندلی کے بعد جب ہم حکومت بنائیں گے تو کتنا بڑا ریئیکشن سامنے آئے گا. یہ دوسری ٹھوکر انہوں نے کھائی. ایک آنے واحد میں انہوں نے 2 ٹھوکریں کھائی. اچھا دیکھیے، سیدھی سی بات ہے صاحبوں کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریئیکشن. تم نے جتنی بڑی دھاندلی کی ہے اتنا بڑا ریئیکشن بھی اب اس دھاندلی کے خلاف تمہیں ملے گا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اچھا، یہاں پہ 3 اہم پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ گفتگو کر سکیں، زیادہ بات چیت کمیونیکیشن ہو سکے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے جو گیو اپ نہیں کرے آپ اسے ہرا نہیں سکتے. آپ کا لیڈر بھی ایسا ہے اور اب آپ کی قوم نے بھی اس کو ثبوت دینا شروع کر دیا ہے کراچی سے پشاور تک کہ ہم گیو اپ نہیں کریں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے انہوں نے الیکشن آپ سے چھین لیا، یہ ایک اہم بات ہے، ٹھیک ہے، دکھ کی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ 10% جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، 90% کی جو بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے اس پہ کیسے ریسپونڈ کیا. یہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، میں مانتا ہوں بالکل ہوا ہے. اب آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. حادثہ ہو گیا ٹھیک ہے، حادثے کو اب ہینڈل کیسے کرتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ اہم ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. اور پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے یہ بزدل مکار لوگ ہیں، یہ ذہنی طور سے گیو اپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب اتنا بھرپور احتجاج ہوگا تو ان کی پتلونیں گیلی ہونی شروع ہو گئی ہیں. پھر یہ کہہ دیں گے جی وہ ہم سے تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے تو اب آپ کچھ اور کرا لیں. پھر یہ ان کی جرنیلوں سے کہہ دیں گے ہم سے تو نہیں ہو پا رہا. یہ ابھی نہیں ہو پا رہا تھا ان سے، تو انہوں نے جب ان کو گن دکھائی تو پھر دوبارہ بیٹھ گئے، ڈنڈا دکھایا تو یہ آپ کا فرض اس وقت یہ بنتا ہے کہ آپ احتجاج بہت بھرپور انداز سے کیجئے، مستقل کیجئے، کے پی سے سیکھیے. یہ جذبہ آپ کو چاہیے. اچھا صاحبوں، دیکھیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ اچھا ٹائم دکھاتا ہے اس سے پہلے وہ بدترین ٹائم بھی دیکھتے ہیں. اچھا، بدترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت بہترین ٹائم ہوتا ہے اگر آپ غور کریں تو. کیوں؟ اسی کی وجہ سے تو آپ کو نئے زاویہ فکر ملتے ہیں، آپ اسی کی وجہ سے نئے رستے تلاش کرتے ہیں. آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ برے وقت میں زیادہ سامنے آتی ہیں، اٹھ کر سامنے آتی ہیں. آپ ایک تاریخی موڑ سے گزر رہے ہیں، آپ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، آپ اس وقت ایک تاریخ کا حصہ ہیں. دیکھیے برے حالات پہ جب آپ قابو پا لیتے ہیں نا تو وہی تو بیس بنتے ہیں اچھے حالات کی. برے حالات مجبور کر دیتے ہیں، برے حالات میں لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، برے حالات میں یونٹی پیدا ہوئی ہے. برے حالات کا زیادہ فکر نہیں کرنی ہے، مستقل مزاجی سے
احتجاج کرنا ہے۔ اچھا، ایک سوال جو لوگ مجھ سے دوست اکثر کہتے ہیں کہ تو آپ کے خیال میں ان میں سے یہ تو جنگ ہے احزاب کی، کون جیتے گا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں ایک ذرا تھوڑا سا آبزرویشن لے کے دیکھیے، پڑھیے، سوچئے۔ دیکھیے، اگر دو گروپس میں جنگ ہو جائے، گروپ اے کا مقصد جو ہے وہ ہو اقتدار حاصل کرنا، مال بنانا، گروپ بی کا مقصد جو ہے وہ ہو آزادی حاصل کرنا، تو آپ کے خیال میں کون سا گروپ زیادہ تر میدان میں ٹکا رہے گا، کھڑا رہے گا؟ گروپ اے یا گروپ بی؟ گروپ بی، جس کا مقصد جو ہے اعلیٰ ہے، وہ تاریخ میں مثالیں اس کی موجود ہیں۔ جو اقتدار حاصل کرنے والا وہ تو شارٹ ٹرم کا معاملہ ہے نا، اور آزادی حاصل کرنے والوں کا جذبہ جو ہوگا وہ اس اقتدار حاصل کرنے والے سے بہت زیادہ بڑا ہوگا، وہ بہت زیادہ دیر تک میدان میں کھڑا رہ سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی قوم جو ہے وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ جو ہے نون لیگ، پی پی پی، مافیاز طاقتور، یہ صرف اقتدار کے لیے ہیں میدان میں، اور انہوں نے مال بنایا اور مال بنانا چاہتے ہیں، یہ سب کو یہ بات پتہ ہے۔ اچھا، اب آئیے کہ آپ نے کل مودیز کی رپورٹ پڑھی ہوگی کہ آپ کو قرضہ دینے والے ممالک، آپ کو قرضہ دینے والے ادارے اب یہ کہنے لگے ہیں کہ بھئی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور ان لوگوں کا کردار جو ہے بہت مشکوک ہے۔ یہ نون، پی 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 اور جنرلوں کو وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کو اب قرض دینا بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، اور قرض ملا بھی نا تو ایسی شرائط پہ ملے گا جس سے مہنگائی جو ہے نا وہ بالکل آسمان کی طرف پہنچ جائے گی، اتنا گہرا وہ زخم لگے گا۔ اس سے ان کو چونکہ فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس تو حرام کے اتنے پیسے ہیں کہ یہ تو 100 سال گزار دیں۔ ایک امریکن میگزین میں تھا کہ اگر روز $10,000 خرچ کریں آصف زرداری تو 100 سال میں بھی وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے، اور سیم گوز ٹو نواز شریف۔ اچھا صاحب، اب آئیے، جو میں نے کہا تھا اینڈ پہ میں آپ سے بات رکھوں گا کہ عمران کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ دیکھیے، چند دانشور پاکستانی ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ عمران کو بچانے کے لیے کوئی ملک نہیں آتا، سعودیہ جو ہے وہ ان کے لیے تو آ گیا تھا، نواز شریف کے لیے، ان کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ ہے، آپ ذرا اس بات کو پہلے ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ عاصم منیر بار بار 25 بلین یو اے ای دے گا، 25 بلین سعودی عرب دے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں دے گا؟ ریکوڈک کے شیئرز بیچیں گے اس کو، ان دونوں نے ان کو رستہ دکھایا ہے۔ ان کی راہ میں بہت بڑا کانٹا عمران خان ہے۔ مثلا عمران خان جو ہے اس سے یہ شکایت ہے ان دونوں کو کہ تم بار بار OIC میں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ کیوں اٹھاتے ہو؟ سعودیہ کہتا ہے کہ اس سے بھارت ناراض ہوتا ہے کشمیر کا مسئلہ اٹھانے سے، یعنی اس کی غلامی منظور کر لو۔ یو اے ای کہتا ہے کہ اس نے کتنی ناجائز باتیں کی تھی، اس کو بلا کے گلے لگائے یہ یو اے ای والے نے، اور وہاں پہ مندر بنانے کی اجازت دی۔ 2019 کی جو کانفرنس تھی ملیشیا میں، اس میں عمران خان نہیں گیا تھا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ عمران خان یہاں پہ آ کے ان سے یہ کہنے والا ہے کہ یہ ڈی اسلامائزیشن کی جو پالیسیز ہیں تمہاری، یہ جوا خانے، شراب خانے جو تم وہاں پہ کھول رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے باز رہو۔ عمران خان وہ جرت کا کردار ہے۔ آذربائیجان کا جب مسئلہ کھڑا ہوا تھا آرمینیا کے ساتھ تو عمران خان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ جب وہ کنفلکٹ ختم ہو گیا تو آذربائیجان کے لوگوں نے اپنا پرچم، ترکی کا، پاکستان کا پرچم اٹھا کے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے والی قیادت تھی۔ عمران خان، یقین جانیے، کروڑوں مسلمان، مظلوم مسلمانوں کی آواز ہے، اور یہ اس آواز کو دبا دینا چاہتے ہیں۔ جب وہ 45 منٹ تک پوری دنیا کے سامنے اسلام کا، پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے تو میں نے عرب نوجوانوں کو سنا ہے، ان کے دل جو ہے منہ میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے جان دے دیں، ہم تمہارے لیے کیا کریں عمران خان۔ لیکن سعودیہ کو، یو اے ای کو وہ آدمی کھٹکتا ہے، وہ تو شراب کے اڈے کھولنا چاہتے ہیں۔ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ تم مسلمانوں کے رائٹس پہ کیوں بات کرتے ہو؟ تم ہمارا کہنا مانو ورنہ ساری پاکستانی لیبر سعودی عرب سے نکال دیں گے، ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک
ایسی قیادت دی ہے وہ قائم رہے، اور ان ظالموں سے یہ جو اس کو جیل میں بند کیے بیٹھیں اتنی عقل دے دے کہ یہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں چند دنوں میں ہم بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اور یہ بھی. لیکن تاریخ کے کس سائڈ پہ آپ کھڑے ہیں یہ ساری زندگی آپ کو دکھ رہے گا کہ آپ غلط سائڈ پہ کھڑے تھے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ہمارا پروگرام ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.